دودھ تو صرف دودھ سے آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کبھی شدید بھوک لگی ہو, صرف دودھ سے پیٹ بھریں, بہت مزہ آئے گا, دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی, اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے, اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے, دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں, ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے, میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے, تو تباہی کرے گا, وہ دھماکے سے پھٹے گا. تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی, ہمارے نبی نے کیا پیا ہے, دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام. شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں, آپ کو نقصان نہیں دیں گی, طاقت آئے گی, توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے, دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی, گویا اس کو گویا عیش و عشرت سمجھا کہ 2 لذتیں ایک ساتھ. شہد بھی اور جائز ہے, پی سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے, نبی نے منع نہیں کیا ان کو, جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے, لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا, تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار, وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا, دودھ خود ایک کمبینیشن ہے, مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی 20 چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو.